جی بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ بات کہنا کہ چھٹیاں منانا جو ہے وہ آپ کا حق ہے اور آپ کو انجوائے کرنا چاہیے ضروری، یہ بات اس موقع پہ اس لیے بنتی نہیں ہے کہ جب آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے پیاروں کے اندر کوئی غم کی کیفیت پیدا ہوئی ہو یا تکلیف ہوئی ہو یا آپ کی اپنی اولاد کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہوئی ہو، تو آپ کی شکل دیکھ کے محلے والوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حالت غیر ہے کوئی۔ یہ زمانہ، یہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں میرے خیال میں پاکستان کی عوام میں صرف ایک ہی خوبی اور ایک ہی خصوصیت ہے جس کو کہ برملا اظہار کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے ایبسلوٹلی نو کنسرن، ایبسلوٹلی نو کنسرن، کوئی مرے کوئی جیے۔ سیلفشنس کی انتہا یہ ہے کہ میرے مقاصد، میری زندگی کی آسانیاں جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ اگر کسی گھر کے اندر غم ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے گریبان کے بٹن کھلے ہونے چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے گھر میں شاید کھانا نہیں پکنا چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے گھر میں موسیقی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا گھر میں جنازہ پڑا ہو، کسی کی شہادت ہوئی ہو، کوئی ہسپتال میں بیمار ہو، تو کیا آپ چھٹیاں منانے جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ بڑی تکلیف کے ساتھ اور بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں اور ہاتھ باندھ کے اور معافی مانگ کے سب سے، اگر آپ رسول کو اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے، اگر آپ سمجھتے کہ آپ امتی ہیں محمد کے، اور آپ اپنے دل کی اتھر گہرائیوں سے لبیک یا رسول اللہ کہتے، تو کتنا مختلف ماحول ہوتا کہ وہ شخص جس نے اپنی تمام کاوشوں کا صرف آپ سے ایک ہی صلہ مانگا، اور وہ اہل بیت کی محبت، اور وہ محبت کے عوض جب ہم نے خود نماز روزہ حج کرنے والوں نے خود اس کی آل کو جس بے دردی سے شہید کیا، یہ غم نہیں ہے۔ میرے خیال میں غم یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک حق اور باطل کے اندر فرق کرنے میں برے طریقے سے ناکام رہی ہے۔ ہم ہر اس چیز کو حق سمجھتے ہیں جو کہ میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت ہے، اور ہر وہ چیز باطل ہے جو میرے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ اور اگر یہی رواج اور یہی مزاج ٹھیک ہے تو پھر اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ پھر شمر میں کیا برائی تھی، پھر یزید میں کیا برائی تھی؟ ان کی بھی تو یہی چاہتے تھی نا، صرف شکلیں بدلی ہیں۔ کربلا تو ہر زمانے میں رہا ہے۔ مجھے یہ اخلاق سے زیادہ ایک ذہنی بیماری لگتی ہے کہ آج تک ہم 1450 سال گزرنے کے بعد بھی حق اور باطل کے اندر تقسیم اور فیصلہ کرنے سے بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ قوم جو عاشق رسول اپنے آپ کو کہلاتی ہے، اور ہے بھی، میں سب کو کراس دا بورڈ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جب آل رسول کی بات ہو تو پھر اس میں غم نظر نہ آئے قوم میں، میرے خیال میں یہ طبقاتی بات، مذہبی بات، مسالک کی بات نہیں ہے، یہ بات آپ کے کردار کی بھی نہیں ہے، یہ بات آپ کے ایماندار ہونے کی ہے نبی اور نبی کی اولاد کے ساتھ۔ اور حالات دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ نہ تو ہم نبی کے ساتھ سچے ہیں معاذ اللہ، اور نہ اس کی اولاد کے ساتھ۔ ان معاملات پہ صرف ان للہ پڑھا جا سکتا ہے۔ انا للہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سر آپ سے آپ پیغام کیا دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسی لازوال قربانی ہے جس پر یقینی بات ہے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، اور تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو پرسنل چوائس کا نام دیتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا تھوڑا سا انڈائریکٹ جواب دوں۔ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں تقریباً 20-22 سالوں سے سب صبح جب میں نماز کے بعد واپس آتا ہوں تو مین روڈ کے اوپر ایک چائے کی دکان ہے چھوٹی سی، پھٹا لگاتا ہے چائے کا، اس کے پاس بیٹھ کے میں چائے پیتا ہوں، کیونکہ 20-22 سال ہو گئے اس کو بھی، مجھے بھی وہاں سے گزرتے ہوئے۔ اب میں وہاں پہ جو آدھا گھنٹہ ایک کپ چائے پیتا ہوں، اس میں بیٹھ کے تمام وہ مزدور لوگ جو صبح آ رہے ہوتے ہیں، جن کا زندگی میں کوئی کام نہیں ہوتا، جو ریٹائرڈ ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے عمران خان کو بھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، نواز شریف کو بھی، زرداری کو بھی، میڈیکل علاج بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کی بہت بڑی مثال ہم نے کووڈ میں دیکھی، تمام سوشل میڈیا جو ہے وہ علاجوں سے بھر گیا۔ ہر وہ شخص جو تھا جس کی صرف چہرے کی صورت دیکھ کے آپ کو لگتا تھا کہ یہ دیندار ہے، اس نے قسمیں کھا کھا کر بتایا کہ سنا بوٹی پینے سے علاج ہو جائے گا۔ پھر لوگ مرنا شروع ہو گئے تو وہ آف ایئر انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا۔ بہرحال ہمیں بیچنا آتا ہے، یہ خیال جو ہے وہ ہمیں بیچنا آتا ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں الفاظ کا چناؤ بھی درست کرنا چاہیے۔ یہ بے مثال قربانی نہیں ہے، ہم نے پتہ نہیں اس کو کیوں بے مثال اور لازوال قربانی کا نام دے دیا ہے۔
اللہ کا یہ مزاج ہے. خدا نے دنیا جو ہے وہ آپ کے امن اور سکون اور چین کے لیے نہیں بنائی. یہ دنیا صرف غم کی جگہ ہے. اللہ کے رسول کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ ایک بکری جو پڑی ہوئی تھی کوڑے پہ, اس دنیا کی قیمت اس ایک مری ہوئی بکری سے کم ہے. پھر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, تم اپنے سروں میں مٹی ڈال کے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ. یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے. جو اگلی زندگی ہوگی انشاءاللہ وہ خوشیوں سے بھری ہوئی ہوگی, لیکن نتائج پہ کہ اس زمانے میں آپ نے نتیجہ اس سے کیا لیا. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ حق اور باطل میں فیصلہ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں آپ کے اندر ایک بہت بڑا خلا جو ہے وہ اللہ نے چھوڑ دیا. لیکن ہمارا مزاج شریف جو ہے وہ پچھلے 50 سال سے دیکھیے, اور پچھلے 20 سال سے خصوصاً, ہم نے کوئی علمی جہد نہیں کیا, ہم نے کوئی علمی جد و جہد نہیں کی, ہم نے کوئی علمی تحقیق نہیں کی, ہمارے ہاں کوئی نئی تفسیر نہیں آئی. آپ کوئی بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کوئی بھی تفسیر قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہ صرف کٹ اینڈ پیسٹ ہے. ایک بھی چیز اس میں آپ کو اضافی یا تحقیقی نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو عہد وفا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں عہد وفا کا بیانیہ ضرور ہے, لیکن اس بیانیے کی حقیقت کوئی نہیں ہے. اگر قوم علمی طور پہ غریب ہو, کردار میں وہ فقیر ہو, اور اس کے اوپر فیصلہ کرنے پہ وہ ایک بادشاہ ہو, تو پھر اس کو یا فرعون کہا جا سکتا ہے یا نمرود کہا جا سکتا ہے. اب اتنے بڑے زوال میں جہاں علم کی تحقیق ہی نہ ہو, وہاں لوگ اتنا بڑا فیصلہ جو آل رسول نے کیا, آل رسول پہ جملہ کہتے ہوئے کسی کے دل کو ہاتھ کیوں نہیں پڑتا کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ سوشل ڈومین میں کی ہوگی. کسی کے دل کو یہ ہاتھ کیوں نہیں پڑتا کہ یہ آل رسول جو ہے اس کی برکات یہ ہے کہ وہ نبی کے کندھوں پہ چڑھ کے پلے بڑے ہیں. یہ حقیقتیں میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے عیاں ہوئی نہیں ہیں اس دور میں جن لوگوں نے یہ فتوے لگانے شروع کیے ہیں. میری تو صرف یہ درخواست ہوگی کہ اپنے فتووں کو اپنے سینے میں دبا کر رکھیے اور انتظار کیجیے اس وقت کا جب قبر میں جا کے اللہ آپ پہ حقیقت عیاں کرے. اپنے فتووں کو اپنے سینے میں ہی دفن کر لیں. سر یقینی بات ہے معاشرے میں اخلاقی اقتدار کو پروان چڑھانے یا کہہ لیں کہ معاشرے کو چلانے کے لیے حکومتی مشینری کا اہم کردار ہوتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ محرم کے نام پر چھٹیاں کی جاتی ہیں تو اس پر کوئی ضابطۂ اخلاق بھی جاری ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے, اگر یہ زمانہ آ گیا نا کہ ہماری کردار سازی بھی ہماری حکومتی بنائے ہوئے ضوابط نے کرنی ہے, پھر ان للہ ہی پڑھ لیجئے. اخلاقی ضوابط جو ہیں وہ قانونی طور پہ تو حکومت بنا سکتی ہے, یہ بنانے چاہیے, لیکن مذہبی طور پہ یا کردار سازی کے طور پہ یہ آپ کا انفرادی کام ہے, یہ ممبر کا کام ہے, یہ ماں باپ کا کام ہے. اگر وہ اس میں ناکام ہوئے تو ہر ذمہ جو ہے وہ حکومت کے سر نہیں ڈالا جا سکتا. اگر حکومت ایمان پہ نہ ہو, فرض کر لیجئے, تو کیا عوام بھی ایمان کو چھوڑ دے گی؟ یہ بہت ہی جاہلانہ قسم کی بات ہے. میرے خیال میں ہر شخص کو اپنے انفرادی ایمان کی تکمیل کے لیے تھوڑا سا یہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ قرآن کھولیں, سورہ بقر نکالیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کون افضل لوگ ہیں. اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ داڑھی والا افضل ہے, ٹوپی والا افضل ہے, حج والا افضل ہے, نمازیں ایکسٹرا پڑھنے والا یا ایکسٹرا ٹائم لگانے والا افضل ہے. اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ ہر شخص جو دوسرے سے بلند ہوتا ہے, ہر پہ جو وارد ہوتا ہے, یعنی کہ اس سے بالا ہوتا ہے, وہ کون ہے؟ جو علم زیادہ رکھتا ہے. ہر علم والے پر علم والے کو اللہ نے متعین کیا. وہ قوم جو اللہ کا قرآن پڑھتی ہے, اللہ کے رسول کا درود پڑھتی ہے اور اللہ کی اس بات کو نہیں مانتی, میرے خیال میں اس کے لیے ہدایت کی صرف دعا کی جا سکتی ہے, اور سب سے پہلے اپنے لیے ہدایت کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے. سر آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہر کسی کے غم کے اظہار کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے, کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے, یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ ہر کسی کے غم کے اظہار کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, لیکن تقوی کا اظہار جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. کلچرل ڈومین کو کبھی بھی ریلیجس ڈومین نہیں سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ میرا پیغام یہ ہوگا, اور یہ امت سے نہیں, یہ پاکستانیوں سے خاص طور پہ اور نوجوانوں سے اور بچوں سے ہوگا کہ ان کو قبرستانوں میں لے کر جائیں, ان کو بزرگوں کو دفن کرنے کا طریقہ بتائیں. اولاد اپنے ماں باپ کو غسل خود دے, ان کو کفن خود پہنائے. جب اس غم کے دور سے
ریالٹی کی طرف سے گزریں گے میرے خیال میں پھر ان کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 27 حصے دی ہیں وہ تمام لوگوں میں برابر ہیں. سب لوگ روتے ہیں. کیا میرے نبی نے غم نہیں منایا؟ کیا جب نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت ام سلمہ نے ان کی داڑھی کو گیلا آنسوؤں سے نہیں دیکھا؟ غم منانے کا طریقہ وہی ہے جو سنت میں ہے, اور یہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو جدا گانا ہو. تمام لوگ ایک ہی طرح کے غم مناتے ہیں. ہاں, جو ڈفرنس پڑتا ہے وہ مقامی, وہ لباس کا, وہ ان کے کلچر کا, وہ ان کی ایکسپریشن کا, اس کو شریعت کے رنگ سے دیکھنا میرے خیال میں انتہائی ناجائز ہوگا. باقی اگر پیغام محرم کسی کو دینا ہو تو صرف ایک ہی دیجئے کہ آپ اپنے چاہنے والوں اور محبت کرنے والوں کا غم کیسے منائیں گے, فیصلہ آپ خود کیجئے.